الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو حالات حاضرہ میں جو چند ایک کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، ان کے اوپر دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اس پر کیا سوچ، کیا فکر اور کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ گفتگو کے آغاز سے قبل ایک سوال کا میں جواب جو ہے وہ سامعین کو دینا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ سوال جو ہے کیا گیا، یہ ایک مفید سوال تھا اور جس کی گاہے بگاہے آپ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا جواب دے دیا جائے۔ آخر میں مجھے جب گفتگو شروع ہو جاتی ہے پھر آخر میں مجھے یاد نہیں رہتا، اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی بیان کر لیا۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے عام طور پہ کہ آذان کے دوران، یعنی جب آذان ہو رہی ہو تو کیا دوران آذان انسان کوئی گفتگو وغیرہ کر سکتا ہے یا باتیں کرنا، گفتگو کرنا حرام ہے، منع ہے، یا کوئی کام کر رہا ہو تو کام کر سکتا ہے یا چھوڑ کر بیٹھ جائے، یا خواتین جو ہیں وہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اذان کی آواز سن کے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، تو کیا ایسے سر پہ دوپٹہ لینا اذان سن کے گھروں میں، کیا اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی فرضیت موجود ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتا ہوا سنو، فقولوا، تو وہی الفاظ کہو جو وہ کہتا ہے، اس کے الفاظ کو دہراؤ۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ سکھا دیا گیا۔
اور اس کے بعد اذان مکمل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے وسیلے کا سوال کیا جاتا ہے، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ پوری دعا جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ اب یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جان بوجھ کر ایک انسان کو یاد نہیں رہا، بھول جائے تو وہ تو بھول چوک سمت سے معاف ہے، غلطی، لیکن جان بوجھ کر انسان کو اذان کے جواب دینے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اذان کا جواب لازماً دینا چاہیے، لیکن دوران اذان گفتگو کرنا حرام بھی نہیں ہے، کام چھوڑ دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے دورہ خلافت کے اندر ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہم ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے ممبر پر بیٹھ جاتے، مؤذن اذان دیتا، اذان کے دوران بھی ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ شروع کر دیتے تو اس کے بعد ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے کلام نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلام سے صحابہ اکرام کس وقت مکمل خاموش ہو جاتے تھے، جب امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ شروع کر دیتے۔ اس سے پہلے جو اذان ہوتی تھی تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کوئی گفتگو وغیرہ اگر کرنی پڑتی تو ہم کر لیا کرتے تھے۔ تو اس قرینے کی بنیاد پر علماء کرام نے اس مسئلے میں اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ جواب دینا ہے، لیکن دوران اذان کوئی گفتگو کرنا حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی بات کر لیتا ہے، کوئی گفتگو کر لیتا ہے، کوئی کام کاج کر رہا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اور اسی طرح خواتین کا اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لے لینا، اس کا بھی تعلق اذان سے نہیں ہے۔ جیسا کہ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ جی بیوہ کی دوران عدت کیا وہ دیور سے بھی پردہ کرے گی، کیا وہ کزن سے بھی پردہ کرے گی؟ حالانکہ پردے کا تعلق بیوہ ہونے سے تو نہیں ہے نا، پردے کا تعلق بیوہ سے نہیں ہے، پردہ تو بیوہ ہے یا نہیں ہے، پردہ تو اس پہ ہے۔ تو اسی طرح اذان کے دوپٹے کو سر پہ لینے کا جو تعلق ہے اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان سن کر سر پہ دوپٹہ لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں جہاں پر خواتین کے لیے دوپٹہ لینا ضروری ہے وہاں لینا ہے، اور جہاں نہیں لینا وہاں پر نہیں لیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو یہ ایک سوال بہت پوچھا جاتا تھا تو اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ جو بہاولپور کے اندر ایک پیش آیا کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک استاد کو ایک شاگرد نے قتل کر دیا۔ اس کے کیا محرکات تھے وہ آپ نے مجھ سے زیادہ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کے بیانات، اس بچے کے، اس اسٹوڈنٹ کے جس نے یہ قدم اٹھایا اور کیوں اٹھایا، اس کے بھی آپ کے سامنے وضاحتیں جو ہیں وہ آ گئی ہوں گی۔ اس پہلو پر بہت ضروری ہے کہ ہم گفتگو کریں اور اپنے نوجوان نسل کے اذہان کو کلیئر کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ ماورائے عدالت جو قتل ہے اس کی قطعاً بھی اسلام اجازت نہیں دیتا، یعنی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بہر صورت تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، ہم انشاءاللہ دوسرے پہلو کے اوپر بھی آئیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں کہ اسلام کس قدر برداشت سکھاتا ہے، کس قدر حلم سکھاتا ہے، اور معاشرے کے اندر کس قدر جانوں کا تحفظ کرتا ہے کہ ایک انسان کے لیے اس وقت کتنی غیرت کا مقام ہوتا ہے اور اس کا غصہ اس وقت کتنا ہائی لیول کے اوپر چلا جاتا ہوگا جبکہ اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اس پرفتن دور میں اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی خواتین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی خامن اپنی بیوی کو
بدकारी करता हुआ पा लेता है, मैं खुले अल्फाज में कह देता हूं कि वो जिना करता हुआ अगर अपनी बीवी को देख लेता है, तो आप बताएं ये कैसा मौका है कि इंसान के ऊपर किस कदर गुस्सा तारी हो जाता होगा, किस कदर उसकी गैरत जो है वो जोश में आ जाती होगी। यानी एक नाकाबिले बर्दाश्त मामला है कि एक गैरतमंद मुसलमान और एक गैरतमंद इंसान, मुसलमान और फिर एक गैरतमंद इंसान, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी उसके साथ रहते हुए खयानत से काम ले। लेकिन इसके बावजूद, इतना बड़ा कदम उठा लेने के बावजूद, शरीयत, दीन इस खामद को ये इजाजत नहीं देता कि ये अपनी गैरत का बहाना बनाकर या अपने गुस्से का नाकाबू होने का बहाना बनाकर या अदमे बर्दाश्त का उज़र पेश करके अपनी बीवी को कत्ल कर दे। नहीं, शरीयत, हाँ, उसका हल क्या दिया शरीयत ने? उसका हल शरीयत ने यह दिया है कि वो जिना की अगर किसी के ऊपर आप तोहमत लगाते हैं तो आप जानते हैं कि उसके लिए 4 गवाह पेश करने होते हैं। लेकिन खामंद और बीवी के मामले में 4 गवाह वाला मामला नहीं होता, बल्कि खामंद और बीवी के मामले में लिआन कर लिया जाता है। खामंद अगर अपनी बीवी के ऊपर ये इल्जाम आयद करता है कि मैंने इसको ऐसी हालत के अंदर देखा है, इस पर मैंने एक पूरा जुमा आपके सामने रखा था लिआन के अहकामात पर, इसलिए आज हम इसके अहकामात जिक्र नहीं करेंगे, ना हमारा ये टॉपिक है। लेकिन बताना क्या मकसूद है कि कत्ल नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो अदालत में जाएगा, काजी के पास जाएगा और उसको जाकर कहेगा कि मैंने अपनी बीवी को ऐसी हालत में देखा है। काजी बीवी को बुलाएगा और बीवी से पूछेगा, अगर वो एतराफ जुर्म कर लेती है तो फिर तो किस्सा ही खत्म, अगर वो एतराफ जुर्म नहीं करती तो फिर उन दोनों के दरमियान लिआन करवाया जाएगा। यानी वो कस्में उठाएंगे, 4 कस्में ये मर्द उठाएगा, 4 वो उठाएगी, फिर 5वीं कसम में वो एक दूसरे के ऊपर यानी लानत भेजेंगे और इससे इसको लिआन कहा जाता है। और उसके बाद यानी अगर वो दोनों कस्में उठा लें, खामन भी उठा ले और औरत भी उठा ले अपनी बेगुनाही की, और खामन उठा ले कि वो उसने देखा है, तो फिर उन दोनों के दरमियान जुदाई कर दी जाएगी। यानी अदालत उनका निकाह जो है वो फसद कर देगी। भाई अपनी अपनी राह लो, तुम अपनी राह लो, तुम अपनी राह लो, कयामत वाले दिन फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमा देंगे कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। तो दीन इस्लाम हमें इस तमाम तालीमात से जो दीन ने हमें सिखाई हैं, हमें क्या सबक देता है कि अपने अंदर इतनी बर्दाश्त पैदा कर लें, अपने अंदर इतना हिल्म पैदा कर लें कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। कोशिश आपके ऊपर फर्ज है, झूठे को कानूनी तौर पर झूठा साबित करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर वो झूठा साबित नहीं होता, आपके ऊपर उसका भार बोझ नहीं है, कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका फैसला फरमा लेगा। ये तो था तस्वीर का एक पहलू कि अपनी नौजवान नस्ल को ये बात बावर करवा दे कि वो कभी भी ऐसा कोई कदम जो है वो हरगिज हरगिज ना उठाए। और ऐसा कदम उठाने की वजह भी मैं आपको बताऊं यही बनती है कि ज़हन जो है वो दीनी उमूर में पुख्ता नहीं होते। अभी तालिब इल्मी दौर होता है, जोश ज्यादा होता है, इल्म पुख्ता नहीं होता। यानी मदारिस में पढ़ने वाले जो तालिब इल्म हैं उनसे ऐसा फेल आप नहीं सुनेंगे। क्यों? उन्होंने इल्म को खंगाला होता है और उनके अंदर पुख्तगी आ चुकी होती है। इसलिए यह बात जरूरी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को और बिलखुसूस स्कूल कॉलेजेस में जाने वाले लोगों को, बच्चों को अपनी सही दीनी तालीम से आशना करें। मैं समझता हूं इस दौर में वालिदैन, आप जानते हैं, मेरी बच्ची भी स्कूल पढ़ती है, ये भी इस दौर के अंदर कोई कम आजमाइश नहीं है हमारे लिए कि हमने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए अच्छे स्कूलों में दाखिल भी करवाना है और फिर उनको माशरे में फैली हुई खराफात से बचाना भी है। यानी म्यूजिक और मूवी देखना और डांस हल्का फुल्का कर लेना, मेरा ख्याल है कि ये तो आप थोड़ा सा भी किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं तो ये तो रूटीन वर्क बन जाता है। मैं स्कूल का नाम नहीं लेता, मगर मेरे दोस्त, करीबी दोस्त जो हैं, इंग्लिश के बड़े अच्छे टीचर थे, उनको स्कूल वालों ने सिर्फ इस वजह से नौकरी से निकाल दिया कि आपके अंदर हमने मजहबी रुझान देखा है, आपके अंदर हमने मजहबी रुझान। तो ये भी अलमिया है,
اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آئیے اب تصویر کے دوسری پہلو کو دیکھتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر بغاوت کا عنصر کب پیدا ہوا؟ قوم بنی اسرائیل کے اندر کب قانون جو ہے اس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، قانون ختم کر دیا گیا، اس کے محرکات کیا بنے تھے؟ تو وہ محرکات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نے بیان کر دیے کہ کیا وجہ بنی تھی کہ ہمارے اندر بغاوت پیدا ہو گئی، ہمارے اندر دین بیزاری جو ہے وہ آ گئی، ہم لوگوں نے اپنی ہی حدود کو پامال کر دیا اور پس پش ڈال دیا۔ تو اس کی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ ہوتا یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی امیر آدمی گناہ کر لیتا تھا، جب کوئی امیر آدمی چوری کرتا تھا، جب کوئی امیر آدمی زنا کر لیتا تھا، تو وہ پیسے دے کر یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے رہبا سے، جو ان کے راہب ہوتے تھے، جنہوں نے فیصلے سنانے ہوتے تھے ان کی کتاب کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق، تو وہ اپنے لیے فیصلے میں تبدیلی کروا لیتا تھا، یعنی اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں تبدیلی کروا دیتا تھا۔ آج جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ پیسے دے کر کسی مفتی سے آپ فتویٰ لے لیں اپنی مرضی کا، کسی مفتی سے آپ پیسے دے کر اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیں، وہ یہ کام وہ کرتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے دلوا لیا کرتے تھے۔ اور ہوا اس کا نقصان کیا کہ چلو ایک امیر آدمی نے چوری کی، سزا کچھ اور تھی، ہاتھ کاٹنا تھی مثال کے طور پہ، تو اس نے پیسے دیے، ہاتھ نہیں کاٹا گیا، اس کو کوئی 2-4 ڈنڈے مار دیے، کوئی 1-2 مہینے قید کر دیا، یا کوئی چھوڑو لان تان کر دی، چلو جی سزا ختم ہو گئی۔ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، وہ کہنے لگا کہ پھر ہوا یوں کہ ایک وقت ایک غریب نے چوری کی، ایک وقت ایک غریب نے چوری کی۔ جب غریب نے چوری کی، جب غریب نے گناہ کیا، تو اس غریب کے اوپر ہمیں کتاب اللہ ہی یاد آئی، اور اس پر ہمیں پکا دین یاد آیا، اور اس پر ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور اس پر ہم نے ٹھک کر کے حد جو ہے وہ لگا دی، اس کا ہم ہاتھ کاٹ کر ہی چھوڑا ہم نے، یا اس کے اوپر ہم نے سزا نافذ کر کے ہی چھوڑی۔ تو آخر اس نے کہا آخر کب تک عوام اس بات کو برداشت کرتی؟ جب یہ ناانصافی عوام نے دیکھی کہ امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون، اثر و رسوخ والے کے لیے اور قانون، غیر اثر و رسوخ والے کے لیے، مارے بندے کے لیے اور قانون، تو پھر ہمارے اندر سے عوام نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں ہمیں یہ کرنا پڑا کہ ہم نے پھر سارے ہی حدود اللہ تبدیل کر دی ہے، ہم نے ساری سزائیں جو ہیں وہ پھر تبدیل کرنی پڑی۔ ہمیں کیا کرتے، امیر کو سزا دے نہیں سکتے تھے، غریب کو دیتے تھے، تو پھر بغاوت ہو گئی۔ تو پھر ہم نے بجائے اس کے کہ ہم حدود اللہ کو نافذ کرتے، ہم نے سارا کچھ ہی جو ہے وہ پھر تبدیل کر دیا۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ کا، بغاوت کا ایک بہت بڑا سبب یہ بنا کہ وہاں پر انصاف جو تھا اس کا معیار ایک نہیں رہا تھا۔ امیر کے لیے اور انصاف تھا، غریب کے لیے اور انصاف تھا، امیر کے لیے اور قانون تھا، غریب کے لیے اور قانون۔ تو ہمیں اس پہلو کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی عدم برداشت کا مظاہرہ ہو جاتا ہے کسی سے، تو اس عدم برداشت کے اسباب کون سی چیزیں بن رہی ہیں، ان اسباب کو ختم کرنے کی طرف، ان اسباب کی تلافی کی طرف اور صحیح ڈگر کے اوپر چلانے کی ضرورت ہے۔ تب ہی ہم اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے سانحات سے اپنے عوام کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے طالب علموں کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اور اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا مقصود ہے اس واقعے کے تناظر میں ہی کہ دیکھیے، اگرچہ آپ کو یہ حق ہے دینی اعتبار سے بھی اور اس وقت جمہوری اعتبار سے بھی، جمہوری سلطنت یا جمہوری پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کے تحت بھی، کہ آپ اپنی رائے جو ہے اپنے ذہن کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ حدود ہیں جو کہ میں نے پیچھے بھی ایک جمعے میں بیان کیے تھے۔ ویسے تو کہتے ہیں، سیانے کہتے ہیں کہ اپنا پیٹ اور اپنی عقل ہر انسان کو زیادہ ہی لگتی ہے، دوسرے سے بڑا ہوا ہی لگتا ہے، یہ تو اپنی عقل دوسرے سے زیادہ ہی لگتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر آپ کو اپنی رائے کے اظہار کرنے کی اجازت ہے، آپ دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، دوسرے کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، تو کیا یہ اس بات کی اجازت بھی آپ کو دین دیتا ہے یا اخلاق دیتا ہے؟
دین، اخلاق، انسانیت کیا آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اس اختلاف کی وجہ سے دوسرے کی تضحیک شروع کر دیں، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، اس کو ڈی ویلیو کریں، ڈی گریڈ کریں، معاشرے کے اندر اس کو دباتے چلے جائیں؟ نہیں، ہمارا اخلاق ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت، حتیٰ کہ دنیا کے اوپر جو سیکولرزم کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، کہ that laws and education should be based on facts and science rather than religion، کہ جو سیکولرزم کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ قانون جو ہے جو مذہبی تعلیمات ہیں اس کا تعلق آپ کی ذات تک ہے، جو ریاست ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ریاست کے قوانین جو ہیں وہ اپنے ہونے چاہیے، مذہب ہر انسان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ مندر میں جاتا ہے، گرجے میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، ایک سیکولرزم کی ہے، سیکولر اسٹیٹ۔ اچھا، اگر آپ سیکولرزم کو بھی اسٹڈی کریں اور سیکولرزم کو ہی اگر آپ آگے لائیں تو سیکولرزم بھی اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے دوسرے کے مذہب کی توہین کریں، دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ تو بھائی، جب آپ مثال کے طور پہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، لیکن یہ اس بات کی اجازت آپ کو قطعاً نہیں مل سکتی کہ آپ داڑھی والے کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ بتائیں، اگر آپ داڑھی نہیں رکھتے تو کیا داڑھی والے کا مذاق اڑانے کا حق بھی آپ کو مل گیا؟ اگر آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، آپ نہیں اوپر رکھتے، وجہ کوئی بھی ہو، آپ نہیں اوپر رکھتے، تو آپ کو کیا اس بات کا حق بھی ہے کہ جو اوپر رکھتا ہے آپ اس کو مذاق اڑائیں، آپ اس پر پھپتیاں کسیں؟ آپ حج کے لیے نہیں جاتے، آپ اس کو ایک دینی فریضہ ہے، لیکن آپ اس پر اپنے مائنڈ میں کچھ اعتراضات رکھتے ہیں، آپ نہیں جاتے، لیکن دین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہ آپ کا اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ آپ کے سیکولرزم آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جو حج کرنے جا رہے ہیں آپ ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو بھی ہمارے معاشرے کے اندر رائج کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی، اختلاف رائے رکھو، ٹھیک ہے، اگر تمہیں کسی سے اختلاف ہے، دلائل کی بنیاد کے اوپر اس کو اپنا قائل کرنے کی کوشش کرو، اس کو مائل کرنے کی کوشش کرو، یا وہ تمہاری مان جائے گا یا وہ ہار جائے گا، یا وہ تمہاری مان جائے گا یا وہ ہار جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلپ میں سن رہا تھا، آپ کو بات بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ہندو ہے، ڈاکٹر صاحب پر اس نے اسلام پر اعتراض کیا کہ اسلام کے اندر طلاق ہے، جبکہ ہماری ہندوازم کے اندر طلاق نہیں ہے، ہندو کے اندر طلاق نہیں ہے اور اسلام کے اندر طلاق ہے۔ تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ یہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک بیوی ایک عورت سے آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں، نہیں، مرتے دم تک ساتھ نبھانا چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑے پیارے انداز میں کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، بھائی صاحب دیکھیں، اگر آپ کی بہن کا شوہر شراب پیتا ہو، آپ کی بہن کو مارتا ہو، آپ کی بہن بہت اچھی ہے، وہ اس کی خدمت بھی کرتی ہو، تابعداری بھی کرتی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کا بہنوئی جو ہے وہ آپ کی بہن کے اوپر ظلم بھی ڈالتا ہو، اس سے کام بھی کرواتا ہو، شراب پیتا ہو، مارتا ہو، تو بتائیں آپ کیا چاہیں گے کہ اپنے بہن کو اس کے ساتھ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ بتائیں، رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ وہ لاجواب ہو گیا، وہ آئیں بائیں شائیں کہ نہیں ہندو مذہب میں ایسے، وہ کہتا جی میں اس کی ایسی کی تیسی بہنوئی کی۔ بھئی یہی تو دین کہتا ہے، بہنوئی کی ایسی کی تیسی نہیں کرنی، بہن کی جان اس سے چھڑا لینی ہے، شریعت نے خلا کا حق دیا ہے، راستے جدا کر لو، یہی ہمارا دین کہتا ہے۔ یہی میں نے صلہ رحمی کے اندر آپ کو بارہا درس دیا، صلہ رحمی کے اندر میں نے آپ کو یہ بارہا درس دیا کہ اسلام صلہ رحمی کی تلقین کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کسی سے آپ کا مزاج نہیں ملتا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو روزانہ جفیاں ڈالیں، روزانہ فون کریں، روزانہ میسج کریں، نہیں، اسلام کہتا ہے اس کو دیکھ کر منہ نہیں موڑنا، اس کو دیکھ کر منہ نہیں موڑنا، السلام علیکم ورحمت اللہ، اس میں پہل تم نے کر دینی ہے، تمہاری طرف سے یہ شو نہیں ہونا چاہیے کہ تم ناراض ہو۔ باقی اگر مزاج نہیں ملتے تو اوائڈ کرو، راستے جدا کرو، الگ الگ رہو، تاکہ کوئی آگے جا کر مزید جو ہے وہ خلش جو ہے وہ پروان نہ چڑھے، یا مزید جو ہے وہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دلائل کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی رائے کو، اپنی بات کو ثابت کریں۔
لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو دیندار طبقے کو ڈی ویلیو کرنے کا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے یا جو الحاد کی فکر کو پروان چلایا جا رہا ہے، اس طرح کے سانحات سے بچنے کے لیے ہمیں اس فکر کی نفی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلیے، یہ ایک کرنٹ ایشو تھا جس پر کہ ہم نے دونوں پہلوؤں سے غور کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معاملے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بھی پرفتن دور میں، فتنوں کے دور میں ایک فتنہ ہے کہ انسان حق کو پہچان نہ سکے، انسان صحیح بات تک پہنچ نہ سکے اور غلط بات کو فالو کر کے غلط فیصلہ کر لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت لوگوں کے رہنما ایسے لوگ بن جائیں گے جو خود بھی جاہل ہوں گے اور لوگوں کو بھی جہالت کی طرف ہی بلائیں گے اور جاہلانہ فیصلے کریں گے، لوگوں کو بھی جہالت ہی سکھائیں گے۔ اس لیے یہ اس دور کے اندر صحیح بات کا سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک کرنٹ ایشو۔ دوسرا، 23 مارچ قرارداد پاکستان کے قیام کے لیے ایک عزم کر لیا گیا، ایک پختہ ارادہ کر لیا گیا۔ یہ وطن عزیز پاکستان جسے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا، جانتے ہیں اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قانونی بنیاد ہمارے پاس کیا تھی؟ وہ کون سا ایسا نظریہ تھا، وہ کون سا ایسا ہمارا رائٹ تھا، ہمارا حق تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ دعویٰ کیا، ہم نے دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اپنا ایک الگ خطہ چاہیے۔ وہ دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں پر ٹائٹس پہن کے پھریں گی، اور وہ دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ شیشہ پی کر دھوئیں نکالیں گے اور ہم وہاں پر ڈیٹ کلچر جو ہے وہ عام کریں گے اور ہم وہاں پر نشے کو جو ہے منشیات کو فروغ دیں گے۔ نہیں، وہ نظریہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایک بالکل جداگانہ قوم ہندو بستی ہے۔ ہمارا تشخص، ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، وہ گائے کو ماتا کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں۔ ہمارا تشخص، ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، وہ اپنے مردے کو آگ لگاتے ہیں۔ ہمارا تشخص جو میں نے ابھی بیان کیا، ان کے ہاں ستی کی رسم ہے، ان کے ہاں خامن فوت ہو جائے ان کی بیوی آگے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ اس کی عورت کو بھی اس کے خامن کے ساتھ جلا دینے کی رسم ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، انسانیت کو عزت دیتا ہے، عورت کو عزت دیتا ہے۔ اسلام عورت کی تکریم کرتا ہے۔ ان کے ہاں وراثت کا حقدار صرف بڑا بیٹا ہوتا ہے، اسلام نے بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو وراثت میں حقدار رکھا ہے۔ فرق ذرا نوٹ کرتے جائیے، ہم نے پاکستان کیوں لیا تھا؟ ہم نے پاکستان اس لیے لیا تھا کہ ہم نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ ہندو بتوں کے آگے جھکتا ہے، ان کا ایک خدا نہیں ہے، ان کے ہر کام کے بت ہیں۔ ہم اگر سجدہ کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ کے سامنے، یہ مسلمان کی پیشانی جھکتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے۔ ہندو اپنی نظر و نیاز، اپنی منتیں جا جا کر گھنٹیاں بجا بجا کر بتوں کے آگے پیش کرتا ہے۔ مسلمان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے یہ خالی ہاتھ صرف اور صرف رب العالمین کے سامنے اٹھتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہندو اور مسلمان کے اندر۔ اس فرق کی وجہ سے ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک مسلمان، چاہے وہ جٹ ہو، چاہے وہ رائی ہو، چاہے وہ بٹ ہو، چاہے وہ مغل ہو، چاہے وہ رحمانی ہو، چاہے وہ کوئی ہو، آرائی ہو، کوئی ہو، ہمارا نظریہ ہے ایک برتن میں بیٹھ کر کھا سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ ہے سارے بھائی ہیں، سارے ایک جیسے حقوق رکھتے ہیں، سارے ایک جیسا کھا پی سکتے ہیں۔ تمہارے اندر نیچ ذات کا اونچ ذات کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، تمہارے اندر کوئی شادی نیچ ذات والا اونچ ذات سے نہیں کر سکتا، تمہارے ہاں تو 7 جنموں کا تصور ہے اور ہم تو موت کے بعد کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ فرق تھے مسلمانوں جس کی بنیاد پر تم نے وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا ہے۔
یہ وہ فرق تھے. آج اگر تم یہ فرق مٹا دو، آج بڑی سخت بات ہے، اگر تم یہ فرق ہی مٹا دو تو تم پاکستان کے قیام کے جواز کو ہی کھو دو گے. اور پاکستان اگر تمہیں ملا ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین، رب رحمان کی رحمت سے. اس نظریے کو تم نے صرف عالم کے سامنے نہیں بلکہ رب العالمین کے سامنے بھی پیش کیا ہے. تمہارا یہ نظریہ صرف عالم کے سامنے نہیں بلکہ رب العالمین کے سامنے بھی تم نے یہی کہا کہ اللہ ہمیں الگ خطہ دے دے، تیرے اس خطے میں ہم تیری غلامی میں آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اس پاکستان کی قدر کریں. اس کے اندر اسلامی تعلیمات، وہ بنیادی فرق جس کی بنیاد پر ہم نے اس خطہ ارضی کو حاصل کیا، اس بنیادی فرق کو اس پاکستان کے اندر لانے کی کوشش کریں اور اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے قیامت سے پہلے ایک قیامت کا منظر دیکھا تھا اس خطہ ارضی کو حاصل کرنے کے لیے. اس خطے میں ہمارے آباء و اجداد کے خون بہے ہیں، عزتیں تار تار ہوئی ہیں، دوپٹے چھینے گئے ہیں، ناشتے میں کھانے میں بیٹوں کے سر پیش کیے گئے ہیں. یہ خطہ ارضی کی مٹی چومنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اپنے خاندانوں کو تباہ کروایا ہے. تمہیں آسانی سے مل گیا، تم گلو گوارا کر کے اس کو برباد نہیں کر سکتے. ہم تمہیں یہ حق نہیں دیتے کہ تم فرق کو مٹا دو، تم اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرو، ہم تمہیں یہ حق نہیں دیتے. یہ دوسرا کرنٹ ایشو تھا کہ جس کے اوپر آج بات کرنا بہت ضروری تھی. ایک تیسرا ایشو یہ خالصتاً مذہبی دینی نوعیت کا ایشو ہے. اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات کیے جا رہے تھے، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان سوالات کو بھی اسی جمعے کے اندر جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے. اور وہ کیا ہے کہ اسلامی مہینوں کے حوالے سے ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے. یہ رجب کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ اس مہینے میں فلاں روزے رکھنا اس کی اتنی فضیلت ہے، اس مہینے میں وہ کنڈے آنے ہیں ان کا ختم دلانا اس کی فلاں فضیلت ہے، اس مہینے کا فلاں نفل پڑھنا اس کی فلاں فضیلت ہے، اس مہینے میں فلاں فلاں کام کرو تو فلاں کچھ حاصل ہوگا. ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے، سوائے اس کے یہ فضیلت اپنی جگہ موجود ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس میں سے 4 حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام. یہ تینوں مہینے یکے بعد دیگرے حرمت والے ہیں اور ایک مہینہ رجب کا حرمت والا ہے. یہ رجب کا مہینہ اسلامی مہینوں میں حرمت والا مہینہ ہے. رجب کے مہینے کی بس یہ ایک فضیلت موجود ہے اسلام میں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی کوئی بھی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس پر مکمل کتاب اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے استاد محترم مولانا ارشاد الحق عصری حافظ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک کتابچہ لکھ دیا جس میں تمام وہ موضوع اور ضعیف روایات جمع کر کے انہوں نے یہ بات ثابت کر دی، لکھ دی کہ رجب کے مہینے کی کوئی بھی فضیلت جو ہے اور کوئی بھی خاص عمل کرنا اس مہینے کے اندر یہ ثابت نہیں ہے. یہ حرمت والے مہینے کی فضیلت اپنی جگہ، اس کی فضیلت بھی سمجھ لیجئے کیوں ہے کیا ہے. اصل میں حرمت والے مہینے کی فضیلت یہ ہے، اور یہ فضیلت اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے اور عرب معاشرے کے اندر یہ فضیلت موجود تھی. گو کہ اس وقت اسلام ابھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہی قانون تھا کہ وہ لوگ حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، قتال نہیں کیا کرتے تھے. صرف قتال ہی نہیں، چوریاں بھی نہیں کرتے تھے، ڈاکے بھی نہیں ڈالتے تھے. چوریاں نہیں کرتے تھے، ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. اور یہ چاروں مہینوں کی جو حرمت ہے یہ صرف اور صرف بیت اللہ کی مرہون منت ہے. یہ کس لیے ہے؟
زائرین کے لیے بیت اللہ کی فضیلت کی وجہ سے. وہ کس طرح کہ آپ جانتے ہیں ذو الحجہ کے مہینے کے اندر تو حج ہوتا ہے, ذو الحجہ کے مہینے کے اندر حج ہوتا ہے. حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کو رستہ پرامن چاہیے. حج کی وجہ سے ایک ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ حرمت والا بنا دیا. کیوں؟ تاکہ حاجی سکون سے جا سکے. ذوالحجہ میں اس نے حج کر لیا, اب انہوں نے واپس آنا ہے تو واپس آنے کے لیے محرم الحرام کو حرمت والا بنا دیا تاکہ وہ حرمت والا بن جائے. اور اسی مناسبت سے رجب کے مہینے کو اس لیے حرمت والا رکھا گیا کیونکہ تھوڑا سا گیپ آتا ہے رجب کے اور ذوالقعدہ کے درمیان. تو یہ گیپ جو ہے ظاہر ہے جس نے حج کر کے جو آیا ہے ابھی ذوالقعدہ کے اندر سمجھے وہ گھر پہنچے, محرم الحرام کے اندر وہ گھر پہنچا ہے, تو اگر اب وہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو 2-4 ماہ بعد ہی جاتا ہے نا, اکثریت میں فوراً نہیں چلا جاتا. تو 2-4 ماہ 4-5 ماہ کا گیپ رکھ کے پھر رجب کے اندر لوگ سب سے زیادہ عمرے کیا کرتے تھے. جس طرح آپ دیکھیں رمضان المبارک میں وہ ایک حدیث کی فضیلت کی وجہ سے لوگ کتنے زیادہ عمرے کرتے ہیں. تو رجب کے مہینے کے اندر اس وقت لوگ زیادہ عمرے رجب میں کیا کرتے تھے. تو رجب کے مہینے کو عمرہ کی کثرت کی وجہ سے, زیادہ عمرے کرنے والے لوگوں کی وجہ سے رجب کے مہینے کو حرمت والا قرار دے دیا گیا ہے. یہ 4 فضائل, یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے, رجب کے مہینے کی یہی فضیلت ہے, اس کے علاوہ نہیں. بات چلی ہے تو ایک اور بات کی بھی میں اصلاح کر دیتا ہوں. میں نے اس پر پورا جمعہ پڑھایا, آپ لوگ جو ریگولر پڑھتے ہیں, مجھے میرا ایک دوست جمعہ پڑھتا ہے میرے پیچھے, وہ مجھے کہنے لگا یار تیرے پیچھے میں صاحب لایا اکو ذہن دے لوگ آندے نے, آئی جاندے نے, ادھر ہی چلی جاندے نے, کہتے سارے ایک ہی ذہن دے نے. تو میں نے کہا یہ بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ان کے ساتھ ذہن مل گیا ہے, بات سمجھانے میں مجھے آسانی رہتی ہے, ان کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. تو میں نے اس پر ایک پورا جمعہ پڑھایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے ہم الحمدللہ اہل حدیث, مسلک اہل حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا شخص جو ہے وہ منافق ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق ہے. مومنین جو ہیں وہ علی سے محبت کرنے والے ہیں. صحابی کہتے ہیں ہم منافقین کو بغض علی سے پہچان لیا کرتے تھے, جس کے دل میں بغض علی ہوتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے ایک امتیازی مقام بھی حاصل ہے. وہ داماد اور وہ بیٹی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اور خاص محبت کی ہے, اور اس سے وہ اولاد ہوئی ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین, جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص محبت کی ہے. فاتح خیبر ہونے کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین ہونے کی حیثیت سے ایک خاص الخاص مقام جو ہے وہ حاصل ہے. آپ کے ان تمام فضائل اور آپ کے ان تمام مقام و مرتبے کی ہم مسلک اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اس کا بالکل اقرار کرتے ہیں. لیکن میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ہمارے پاس کسی کی صحیح فضیلت موجود ہو تو ہمیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے اس کی فضیلتیں نہیں بنانی چاہیے, ہمیں اپنی طرف سے نہیں بنا لینی چاہیے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے اور آپ کی فضیلت کے حوالے سے کہ آپ مولود کعبہ ہیں, کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے, یہ بات آپ نے سنی. اکثر معروف دیکھے اب پوسٹر وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے دن کے حوالے سے رجب میں. تو یہ بات کسی بھی روایت میں, کسی بھی صحیح روایت میں اور کسی بھی سند سے یہ بات جو ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر ہوئی ہو. اس کے اوپر بھی غلام مصطفیٰ ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ, یہ ایک شیخ الحدیث ہیں سرگودا کے, ان کا ایک رسالہ چھپتا ہے السنہ کے نام سے.
تحریر کسی کو چاہیے ہو تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لے، میں بھیج دوں گا۔ انہوں نے اس کے اوپر مکمل تحقیق، اسناد کی مکمل تحقیق کر کے اس کے اوپر مضمون لکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ روایت محض من گھڑت اور بنا لی گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔